حضرات محترم السلام علیکم۔ حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس قدیمی مجلس کا انعقاد 10 رمضان المبارک کو اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ یہ تاریخ وفات ہے ام المومنین جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی۔ اس میں کچھ مومنین نے حصہ لیا۔ یوں ہی دوران گفتگو ایک بات یوں ہوئی کہ اس تاریخ کو کوئی مجلس نہیں ہوتی، لہذا جو ہے عقیل حیدر صاحب مرحوم، ساحل صاحب، امید صاحب وغیرہ سب موجود تھے۔ اس میں یہ ارادہ کیا گیا کہ اس مجلس کو منعقد کیا جائے، اور آج الحمدللہ 11 سال ہو چکے ہیں۔ 11 سال سے سلسلہ جاری ہے، اور انشاءاللہ کوشش یہی رہے گی کہ خوشنودی امام زمان کے لیے سلسلہ ان کے ظہور تک جاری رہے۔ ان تمام مومنین کا ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو اس پروگرام میں دام درہم سخن حصہ لیتے ہیں، شرکت فرماتے ہیں۔ بی بی خدیجہ اپنے نوازوں کی جوتیوں کے صدقے میں انہیں اتنا نوازے کہ دین و دنیا میں وہ کسی کے محتاج نہ ہوں۔ حضرات، حدیث قصہ آپ نے سماعت فرمائی، اور حدیث قصہ میں مرکزی حیثیت شہزادی عالمیان سلام اللہ علیہا کو ہے۔ ماں کا فرش عزا ہے، بیٹی کا تذکرہ ہو جائے۔ مطلب عرض کرتا ہوں کہ اس طرح ہے بنت پیغمبر مسلمانوں کے بیچ، اس طرح ہے بنت پیغمبر مسلمانوں کے بیچ، جیسے رکھی ہو کتاب اللہ افسانوں کے بیچ۔ اس طرح ہے بنت پیغمبر مسلمانوں کے بیچ، جیسے رکھی ہو کتاب اللہ افسانوں کے بیچ۔ تو ہم مسافر یوں لپکتے ہیں تیرے در کی طرف۔ نوجوانوں سے گزارش ہے تھوڑا سا آگے آ جائیں، ابھی افراد کم ہے، ایک تھوڑا سا ماحول بن جائے مجلس کا۔ بزرگ جہاں بیٹھے ہیں وہیں بیٹھے رہیں، جو نوجوان ہیں بچوں سے بچے آگے آ جاؤ، بیٹا آگے آ جاؤ، ایک نعرے صلوات بلند فرماتے ہوئے آگے آتے تشریف لے آئیں۔ اس طرح ہے بنت پیغمبر مسلمانوں کے بیچ، جیسے رکھی ہو کتاب اللہ افسانوں کے بیچ۔ تو ہم مسافر، محسوس کیجئے گا، ہم مسافر یوں لپکتے ہیں تیرے در کی طرف، ہم مسافر یوں لپکتے ہیں تیرے در کی طرف، جیسے آبادی نظر آئی ہو ویرانوں کے بیچ۔ ہم مسافر یوں لپکتے ہیں تیرے در کی طرف، جیسے آبادی نظر آئی ہو ویرانوں کے بیچ۔ اور ایک شعر ملاحظہ فرمائیں کہ جیسے آبادی نظر آئی ہو ویرانوں کے بیچ، تو تو نے جو تحفہ ہمیں بخشا ہے اس کا شکریہ، تو نے جو تحفہ ہمیں بخشا ہے اس کا شکریہ۔ ارے مل گئی جنت تیری تسبیح کے دانوں کے بیچ، تو نے جو تحفہ ہمیں بخشا ہے اس کا شکریہ۔ مل گئی جنت تیری تسبیح کے دانوں کے بیچ، مل گئی جنت تیری تسبیح کے دانوں کے بیچ۔ تو تیرے بیٹوں کے حوالے ہے تقدس دین کا، تیرے بیٹوں کے حوالے ہے تقدس دین کا۔ دولت اسلام ہے 11 نگہبانوں کے بیچ، تیرے بیٹوں کے حوالے ہے تقدس دین کا۔ دولت اسلام ہے 11 نگہبانوں کے بیچ، دولت اسلام ہے 11 نگہبانوں کے بیچ۔ اور اس شعر پہ اگر آپ نہیں بولیں گے تو کون بولے گا کہ تا قیامت ہم پہ کوئی آنچ آ سکتی نہیں، تا قیامت ہم پہ کوئی آنچ آ سکتی نہیں۔ ارے ساری ملت ہے تیرے عباس کے شانوں کے بیچ، تا قیامت ہم پہ کوئی آنچ آ سکتی نہیں، ساری ملت ہے تیرے عباس کے شانوں کے بیچ، ساری ملت ہے تیرے عباس کے شانوں کے بیچ۔ اور قبلہ یہ قافیہ میرے لیے مشکل تھا، اور تمام شعراء حضرات کے لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میرے لیے قافیہ مشکل تھا۔ ملاحظہ فرمائیں کہ ساری ملت ہے تیرے عباس کے شانوں کے بیچ،
تو بن گیا مرکز تعارف کا قسم تطہیر کی، بن گیا مرکز تعارف کا قسم تطہیر کی، ایک صحیفہ عصمتوں کا 4 قرآنوں کے بیچ، بن گیا مرکز تعارف کا قسم تطہیر کی، ایک صحیفہ عصمتوں کا 4 قرآنوں کے بیچ، ایک صحیفہ عصمتوں کا 4 قرآنوں کے بیچ۔ ایک شعر عریضے کے تعلق سے ملاحظہ فرمایا، ابھی 15 شعبان گزری ہے، بن گیا مرکز تعارف کا قسم تطہیر کی، ایک صحیفہ عصمتوں کا 4 قرآنوں کے بیچ، تو ابن زہرا لاج رکھ لینا میری تحریر کی، ابن زہرا لاج رکھ لینا میری تحریر کی، میں نے زہرا لکھ دیا ہے اپنے ارمانوں کے بیچ، ابن زہرا لاج رکھ لینا میری تحریر کی، میں نے زہرا لکھ دیا ہے اپنے ارمانوں کے بیچ۔ اور یہ آخری شعر کہ میں نے زہرا لکھ دیا ہے اپنے ارمانوں کے بیچ، آہستہ سے پڑھوں گا، دیکھنا یہ ہے کہ آپ حضرات کتنی بیداری کے ساتھ سنتے ہیں کہ تو ہے شہزادی جنا کی، یہ نہیں حیرت کی بات، تو ہے شہزادی جنا کی، یہ نہیں حیرت کی بات، اور اس پہ حیرت ہے کہ کیسے آئی انسانوں کے بیچ، تو ہے شہزادی جنا کی، یہ نہیں حیرت کی بات، تو ہے شہزادی جنا کی، یہ نہیں حیرت کی بات، اس پہ حیرت ہے کہ کیسے آئی انسانوں کے بیچ۔ آپ حضرات بیدار ہو چکے ہیں، اور میں ایک مرتبہ پھر ان تمام حضرات سے گزارش کر رہا ہوں کہ جو باہر تشریف رکھتے ہیں برائے کرم اندر تشریف لے آئیں۔ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید ابو القاسم رضوی صاحب تشریف لا چکے ہیں، چند ہی لمحوں میں مجلس کا آغاز ہوگا۔ جو حضرات باہر ہیں یا جو حضرات عبادت سے فارغ ہو چکے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ برائے کرم اندر کے قریب تشریف لے آئیں۔ زندہ باد جزاک اللہ۔ یہ جناب فضیل عباس سلمو جو فرزند ہے شاعر اہل بیت، قبلہ ساحل اعظمی صاحب کے فرزند ہیں، ماشاءاللہ بہت بہت عمدہ ان کی پرواز ہے، اور ان کی پرواز کو دیکھ کر اہل علم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ پرواز انشاءاللہ ایک دن بہت اونچائی تک جائے گی۔ کفر کی بھیڑ میں، کفر کی بھیڑ میں ایمان کا پختہ ہونا، کفر کی بھیڑ میں ایمان کا پختہ ہونا، کوئی آسان نہیں ہوتا خدیجہ ہونا، کفر کی بھیڑ میں ایمان کا پختہ ہونا، کوئی آسان نہیں ہوتا خدیجہ ہونا، تو جس کی آغوش ہو کعبے کی طرح پاکیزہ، زیب دیتا ہے اسے مادر زہرا ہونا، جس کی آغوش ہو کعبے کی طرح پاکیزہ، جس کی آغوش ہو کعبے کی طرح پاکیزہ، زیب دیتا ہے اسے مادر زہرا ہونا۔ حضرات اس پروگرام کا لائیو ٹیلی کاسٹ بھیونڈی عزاداری پر ہو رہا ہے۔ جو حضرات نے اس کو سبسکرائب کیا ہے، جنہوں نے جو ہے بیل آئیکن دبایا ہے، وہ تو اسے دیکھ رہے ہیں، جنہوں نے ابھی تک نہیں دبایا ہے، اس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، وہ جلد از جلد اس کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اس کا نام بھیونڈی عزاداری ہے، لیکن یہ صرف عزاداری کا پروگرام نشر نہیں کرتی، بلکہ پورے سال محافل، مجلس اور جتنے پروگرام ہوتے ہیں، اس میں بہت زیادہ جو ہے بڑھ چڑھ کر یہ بھیونڈی عزاداری کا کنٹریبیوشن ہے، ان کا تعاون ہے، اور وہ بہت اچھے اچھے پروگرام نشر کرتے ہیں، اچھے اچھے شعراء منتخب علماء کرام، ذاکرین، خطباء، شعراء کو جو ہے یہ پیش کرتے ہیں۔ لہٰذا اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ آگے فارورڈ کریں، تاکہ تبلیغات علوم آل محمد اسی طرح نشر ہوتی رہے۔ آپ حضرات ایک نعرہ صلوات بلند فرمائیں۔ سلام پیش کرتے ہیں بی بی کی خدمت میں۔ چوتھے مصرعے پہ توجہ کا طالب قبلہ کہ اپنی عظمت میں یکتا پہ لاکھوں سلام،
اپنی عظمت میں یکتا پہ لاکھوں سلام، یعنی بی بی خدیجہ پہ لاکھوں سلام۔ اپنی عظمت پہ یکتا پہ لاکھوں سلام، یعنی بی بی خدیجہ پہ لاکھوں سلام۔ پال کر گود میں فاطمہ کر دیا، پال کر گود میں فاطمہ کر دیا، ام ابیہا پہ لاکھوں سلام۔ پال کر گود میں فاطمہ کر دیا، ام ابیہا پہ لاکھوں سلام، ام ابیہا پہ لاکھوں سلام۔ تو صفحہ تاریخ پر وہ کارنامے بھی ملے، صفحہ تاریخ پر شبو بھائی، صفحہ تاریخ پر وہ کارنامے بھی ملے جن کے دم سے گلشن اسلام میں آئی بہار۔ صفحہ تاریخ پر وہ کارنامے بھی ملے جن کے دم سے گلشن اسلام میں آئی بہار۔ تو تقویت اسلام کو بخشی ہے دونوں نے فصیل، ایک خدیجہ کی تھی دولت، ایک علی کی ذوالفقار۔ ایک خدیجہ کی تھی دولت، ایک خدیجہ کی تھی دولت، ایک علی کی ذوالفقار۔ ایک خدیجہ کی تھی دولت، ایک علی کی ذوالفقار۔ کچھ رخ ہے ملاحظہ فرمائیں قطعات کی صورت میں کہ السلام اے زوجہ محبوب داور، السلام، السلام اے زوجہ محبوب داور، السلام۔ آپ کے ایثار سے امت کا دامن بھر گیا۔ دونوں مصروں پہ توجہ کا تعلق کہ آپ کے ایثار سے امت کا دامن بھر گیا۔ تو آپ کی دولت نہیں ملتی تو لکھ دیتے قلم، ابتدائی مرحلوں میں دین بھوکا مر گیا۔ آپ کی دولت نہیں ملتی تو لکھ دیتے قلم، آپ کی دولت نہیں ملتی تو لکھ دیتے قلم، ابتدائی مرحلوں میں دین بھوکا مر گیا۔ اور یہ رخ بھی دیکھ لیجئے فضیلت کا، ملاحظہ فرمائیں کہ تو وہ ماں ہے کہ سائے میں جس کے، تو وہ ماں ہے کہ سائے میں جس کے ساری امت پلے ہے خدیجہ۔ تو وہ ماں ہے کہ سائے میں جس کے ساری امت پلے ہے خدیجہ، اور خاتون جنت کی جنت تیرے قدموں تلے ہے خدیجہ، اور خاتون جنت کی جنت تیرے قدموں تلے ہے خدیجہ۔ یہ آخری چار مصرے ملاحظہ فرمائیں کہ محمد کی مشقت یوں ضیا لائی ہے اے بی بی، محمد کی مشقت یوں ضیا لائی ہے اے بی بی، یوں ضیا محمد کی مشقت نے چمک وہ پائی ہے بی بی، تیری دولت بقائے دین حق کہلائی ہے بی بی، تیری دولت بقائے دین حق کہلائی ہے بی بی۔ تو پڑے جب دی پہ کوئی وقت تو سب کچھ لٹا دینا، تیری سیرت حسین ابن علی نے پائی ہے بی بی، پڑے جب دی پہ کوئی وقت تو سب کچھ لٹا دینا، تیری سیرت حسین ابن علی نے پائی ہے بی بی۔ ایک مطلع دو تین شعر ملاحظہ فرمائیں کہ فضیلت میں اپنی عیاں ہے خدیجہ، فضیلت میں اپنی عیاں ہے خدیجہ، سخاوت کا ایک آسماں ہے خدیجہ، سخاوت کا ایک آسماں ہے خدیجہ۔ تو نبی کی نبوت کی اول گواہی، نبی کی نبوت کی اول گواہی، رسالت کی پہلی اذاں ہے خدیجہ، رسالت کی پہلی اذاں ہے خدیجہ۔ تو زباں جس نے خالق کی مرضی سے کھولی، زباں جس نے خالق کی مرضی سے کھولی، اسی ذات کی ہم زباں ہے خدیجہ، زباں جس نے خالق کی مرضی سے کھولی، اسی ذات کی ہم زباں ہے خدیجہ۔ تو خدائی کو فاقہ کشی سے نکالا، خدائی کو فاقہ کشی سے نکالا، خدائی کو فاقہ کشی سے نکالا، خدا کی طرح مہرباں ہے خدیجہ، خدائی کو فاقہ کشی سے نکالا، خدائی کو فاقہ کشی سے نکالا، خدائی کو فاقہ کشی سے نکالا، خدا کی طرح مہرباں ہے خدیجہ۔ تو صرف خاص خالق نے بخشا ہے تجھ کو،
شرف خاص خالق نے بخشا ہے تجھ کو کہ 11 اماموں کی ماں ہے خدیجہ. شرف خاص خالق نے بخشا ہے تجھ کو کہ 11 اماموں کی ماں ہے خدیجہ. آئیے حضرات، یہ پیشخانی کا سلسلہ بالکل اختتام پر ہے، سوز ہے. اس کے بعد پھر قبلہ و کعبہ ہیں. میں ایک ماحول بنانے کے لیے ایک مطلب اور 3-4 شعر آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ میں جناب جون کا شیدا ہوا، میں جناب جون کا شیدا ہوا اور کچھ روشن میرا چہرہ ہوا. میں جناب جون کا شیدا ہوا اور کچھ روشن میرا چہرہ ہوا. تو ایک منظم معرکہ ہے کربلا، ایک منظم معرکہ ہے کربلا. ہر قدم سوچا ہوا سمجھا ہوا، ہر قدم سوچا ہوا سمجھا ہوا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آنسو روک لو، وہ یہ کہتے ہیں کہ آنسو روک لو، ارے یہ تو خود اپنا لہو پینا ہوا. وہ یہ کہتے ہیں کہ آنسو روک لو، یہ تو خود اپنا لہو پینا ہوا. تو ہاتھ ہو اور ماتم سرور نہ ہو، ہاتھ ہو اور ماتم سرور نہ ہو، ارے یہ تو فطرت سے کھلا دھوکا ہوا. ہاتھ ہو اور ماتم سرور نہ ہو، یہ تو فطرت سے کھلا دھوکا ہوا، یہ تو فطرت سے کھلا دھوکا ہوا. تو یاد آئے شاہ دوران نماز، یاد آئے شاہ دوران نماز، ارے آج کتنا معتبر سجدہ ہوا. یاد آئے شاہ دوران نماز، آج کتنا معتبر سجدہ ہوا. تو مجلسیں ہیں پاک لوگوں کے لیے، مجلسیں ہیں پاک لوگوں کے لیے، مجلسیں ہیں پاک لوگوں کے لیے. ارے تم نہیں آئے بہت اچھا ہوا. مجلسیں ہیں پاک لوگوں کے لیے، مجلسیں ہیں پاک لوگوں کے لیے، تم نہیں آئے بہت اچھا ہوا. ابھی برادر امید صاحب اعظمی صاحب نے قبلہ و کعبہ کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی، 2 باتیں میں بھی عرض کر دوں. یہ ان کا وہ سفر بیان کیا کہ جب انہوں نے ایک عالم کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر اپنے سر پر اٹھائی. اس سے پہلے کئی میں بات آپ کو بتاؤں کہ جب کمسنی کا دور تھا اور اس وقت نہ قبلہ و کعبہ عالم تھے نہ میں شاعر تھا، لیکن رجحان دین کی طرف تھا. ہماری اور قبلہ کی ملاقات مدرسے میں ہوئی، اور اس مدرسے میں ہوئی جہاں پر مولانا ظفریاب صاحب مرحوم قبلہ درس دینیات دیا کرتے تھے، جو قبلہ و کعبہ کے والد ہیں. وہاں پر ملاقات ہوئی اور قربت ہوئی اور دوستی ہوئی. اور عالم یہ تھا کہ جب بھی اس مدرسے کے امتحانات ہوتے تھے تو ابتدا سے ہی اول درجہ قبلہ و کعبہ کا تھا. یعنی کئی سال تک جب یہ سلسلہ چلتا رہا، اس کے بعد مدرسے کی کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ اب سیدوں کا امتحان نہیں ہوگا، کیونکہ مدرسہ جو ہے وہ دوسرے سادات کا تھا. اور یہ مطلب یہ کہ اگر آخری وقت تک تعلیم کے دور تک اگر یہ پڑھتے رہتے تو فرسٹ سیکنڈ ہی آتے. اور یہی یہ میں نے اس لیے بتایا ہے کہ کتنی دلچسپی تھی دین کی، اور اسی دلچسپی کو دیکھ کر مولا نے انہیں نوازا اور ان کی ڈیوٹی وہاں لگائی جہاں ان کی ضرورت تھی، اور وہاں قبلہ و کعبہ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. میں بصد احترام گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید ابوالقاسم رضوی صاحب کی خدمت میں کہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں اپنا منظور نذرانہ کی پیش کریں.